سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے 2025 کا سال کیسا رہے گا، یہ ویڈیو کافی تفصیل کے ساتھ ہوگی، اور اس کے اندر میں کچھ چیزیں بہت پہلے آپ کو بتا دوں، وہ اچھے سے سن لیجئے گا۔ ویڈیو کچھ منتھ پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے معاملات جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ میچ نہیں ہوتے تو وہ پھر یہ چیک کریں کہ ان کو کیا وجہ ہے، اور سال شروع ہونے سے پہلے اپنی ہر ایک چیز کو کلیئر کر لیں، تاکہ اگلا سال جب شروع ہو تو ان کے معاملات سیم وہ ہوں جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ان کو جادو ٹونا یا بندش کی پرابلم ہے، ستاروں کی منوست یا ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہے، تو اس کا حل پہلے سے کر لیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ وغیرہ آپ لوگوں کا بتاؤں گا، پڑھائیاں بتاؤں گا، اس کی تیاری سال شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ اس کا مہینے کے حساب سے نہیں ہوتا کہ مہینے کے اندر آگے جا کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے کیا حالات ہوں گے۔ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سالانہ ویڈیو ضرور دیکھیں، مگر جو صدقے اور زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو پڑھائیاں بتاؤں گا وہ منتھلی ویڈیوز کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے، سالانہ والا ادا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ٹائم اس کا گزر چکا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز کہ بہت ساری اہم باتیں اس کے اندر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ پچھلے مہینے کی میں نے ویڈیوز اسی لیے اپلوڈ نہیں کی کہ میں سالانہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس کے سارے ہورسکوپ کا ہر ایک چیز کی تفصیل، اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے ٹائم نہیں مل سکا، تو اس لیے یہی اپلوڈ ہوگی۔ تو اب سنیں جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس، کاروبار کے بارے میں۔ خالی اس دفعہ بزنس کا اس حساب سے نہیں ہوگا، ہم لوگ تھوڑا سا اس کو کیٹیگری میں چینج کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی فیکٹری اونرز کے بارے میں، جو لوگ چیزیں بناتے ہیں۔ فیکٹری اونر سے مراد یہ ہے جو بھی بس چھوٹی مشین لگی ہے، بڑی لگی ہے، کسی بھی ٹائپ کی، تو اس کا اوورآل یہ سال کیسا رہے گا۔ اوورآل آپ کے یہ سال جو ہے وہ مہینوں کے حساب سے اتار چڑھاؤ رہے گا، مگر جب اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ آپ پروفٹ میں رہیں گے، نقصانات کے چانسز آپ کے نہیں ہیں، کاروبار بہتر ہوگا پہلے سے، آپ کو اس میں کافی فائدہ رہے گا۔ کسی مہینے میں کبھی کم ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، ستاروں کی چال بدلتی رہتی ہے، کبھی کبھار اچانک کوئی نہ کوئی چال بدل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے، مگر اوورآل آپ کو بتا دیا ہے کہ کاروبار جو چل رہا ہے آپ کا، اس کو چھوڑیے گا نہ، اس سے تنگ نہ پڑیے گا، یہ انشاءاللہ آپ کو اس سال کے اندر اچھا پروفٹ دے گا، آپ کے نقصانات کافی حد تک کلیئر کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو لوگ دکاندار ہیں۔ اب دکاندار کے اندر ایک دکاندار بھی آتا ہے، ریڑھی والا بھی آتا ہے، وہ بندہ جو چیز رکھ کر بیچتا ہے، آپ کے لیے بھی یہ سال انشاءاللہ تعالی اچھا رہے گا۔ پورے سال کے اندر اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، مگر اوورآل اینڈ میں آپ جو ہیں انشاءاللہ خوشحال رہیں گے، نقصانات کے چانسز کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جن کا ذریعہ معاش زراعت ہے، ٹھیک ہے جی؟ زراعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ سال کچھ خاص اچھا ثابت نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو نقصانات کے چانسز زیادہ ہیں، فائدے کے چانس جو ہیں وہ کم ہیں۔ اوورآل جب سال کا اینڈ ہوگا تو یا تو برابر میں رہیں گے یا نقصان میں رہیں گے، بہت اچھا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کا لائف سٹاک سے تعلق ہے، مویشی ہو گئے، پرندے ہو گئے، کاروبار ہی ان کا ان چیزوں کے ساتھ ہے، آپ کے لیے یہ جو سال ہوگا، یہ سال یا برابر رہے گا یا اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا، نقصانات کے چانسز ہیں، مگر اوورآل وہ کلیئر ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اگر کسی چیز سے آپ کو 10 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو اگلے مہینے آپ کو 15 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ نقصان آپ کا کور ہو جائے گا اس سال کے اینڈ تک، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ اب بات کرتے ہیں جو لوگ کمیشن ایجنٹ ہیں، پراپرٹی کے ساتھ کا کام کرتے ہیں مگر اپنی پراپرٹی نہیں خریدتے، کمیشن پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو سال ہے وہ اچھا رہے گا۔ معذرت، زیادہ تر ویڈیوز منتھلی بنتی ہیں تو اکثر میرے منہ سے مہینہ شروع ہو جاتا ہے نکلنا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، آپ کے لیے جو سال ہوگا وہ اچھا رہے گا، خاص طور پر جو چھوٹا کام کرتے ہیں،
چھوٹے مکانات ہو گئے، مگر بڑی پراپرٹیز جو سیل کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ اٹک کے ہی چلیں گے. بہت اچھا کام نہیں ہم کہہ سکتے کہ چلے گا، مگر جو ایک آدھ سودا ہوگا وہ اچھا پروفٹ دے جائے گا. بہت اچھا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. مگر جو چھوٹا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام ٹھیک رہے گا. جو لوگ رینٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے جو سال ہوگا وہ بہت اعلیٰ رہے گا. کمیشن والے کو بات کر رہا ہوں. اب وہ لوگ جو لوگ چیز اپنی یعنی کہ مکانات اور پراپرٹیز وغیرہ اپنی خرید کر بیچتے ہیں ان کے لیے یہ جو سال ہے وہ درمیانہ رہے گا. نقصانات نہیں ہوں گے مگر بہت اچھا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو اس حساب سے چیز کو خریدیے گا کہ اگر آپ لانگ ٹرم چیز کو لے کر چل سکتے ہیں تو پھر انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ فوری طور پر چیز لے کر بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا. اس لیے آپ کو جو ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کا ٹرانسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے. ٹرانسپورٹ بھی دو طرح کی ہے. ایک بڑے ٹرانسپورٹرز جن کی اپنی بسیں ہیں، بڑی زیادہ گاڑیاں ہیں، جن لوگوں کی زیادہ گاڑیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سال ہے چھوٹے موٹے نقصانات کے ساتھ پروفٹ میں رہے گا، نقصان میں نہیں جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو ایسے نقصانات ہوں گے کہ جو ان کو نقصان میں لے جائیں. 100% کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ٹرانسپورٹ والوں کی ریشیو جو ہے وہ تقریباً 70% تک اچھی آئی ہے. تو اس لیے آپ کے لیے اچھا رہے گا. جو لوگ چھوٹا کام کرتے ہیں یعنی اپنی ایک گاڑی ہے گھر کا گزارا چلانے کے لیے، ان کے لیے سال برابر رہے گا. نقصانات کے چانسز کم ہیں مگر پروفٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا. گزارا ہوگا، زندگی کا نظام چلتا رہے گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو کہ ہم پر کوئی جادو ٹونا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو میں نے کاروبار کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ اس کا تھمبنیل ہے. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی نیچے مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن پر بھی مل جائے گا. اس کو لازمی دیکھ لیجیے گا. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا کام چل رہا ہے ہلکا پھلکا وہ بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کے نصیب میں ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار ہو مگر جادو ٹونے اس چیز کی وجہ سے وہ کاروبار صرف گزارا چلا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس لیول پر ہیں اور آپ کو کس لیول پر ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کاروبار کے متعلق تھی مکمل باتیں. تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں. سب سے پہلے بات کروں گا سرکاری نوکری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی. آپ لوگوں کو اس سال کے اندر نقصانات ہونے کے چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ درمیانے رہیں گے اور ترقی بھی مل سکتی ہے. وہ بھی وہ لوگ جن لوگوں کے نمبرز آئے ہوئے ہیں ترقی کے، ان کو ترقی انشاءاللہ ملے گی اس کے اندر. اور جو لوگ پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جو سال ہے وہ بہت اچھا ثابت ہوگا. کچھ مہینے 2-4 آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اوور آل یہ سال آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. ترقی ملنا یعنی کہ اپنی پوزیشن آپ کی جو بہتر ہونے کے چانسز بہت زیادہ آئے ہیں، تقریباً 60 سے 70%، اور یہ بہت زیادہ ریشو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بہت اچھا گنیں گے، برا نہیں گنیں گے. تو اوور آل آپ کے لیے یہ سال نوکری پیشہ لوگوں کے لیے یہ سال بہتر رہے گا. اب بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سال کے اندر باہر جائیں گے یا نہیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے چانسز جانے کے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں ان کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 70 سے 80% کے چانسز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، بشرطے کہ آپ کسی فراڈیے کے چکر میں نہ ہوں. کام اپنا ریئل کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے چانس بہت زیادہ ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک کوئی کام شروع نہیں کیا، بچے ہیں نئے نئے کام میں پڑھنے لگے، ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کریں یا نوکری کریں. تو اس برج کے حامل حضرات جو ہیں ان کے لیے کاروبار زیادہ بہتر ہے اور نوکری کم بہتر ہے. تو انہیں چاہیے کہ کوشش کریں، چاہے چھوٹا کریں مگر اپنا کاروبار کریں. اس برج سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں جن کی شادی کا معاملات ہیں تو اس کے تقریباً جو میں ایج کے حساب سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، 18 سے لے کر 21 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، ان کے شادی ہونے کے چانس جو ہیں وہ شادی ہونے کے، رشتہ ہونے کے نہیں، شادی ہونے کے بتا رہا ہوں، وہ ہیں 30% تک.
70% تک ان کے رشتہ ہونے پکا ہونے کے چانسز ہیں، یعنی 70% بچوں کے رشتے ہو جائیں گے اور اس میں سے 30% بچیوں کے شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ان سے زیادہ جن کی ایج ہے ان کے اس سال کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ناکام ہوں گے، اور اس کی وجہ نظر بد اور جادو ٹونا ہوگی۔ یہ چیز میں ذہن میں رکھیے گا، اس وجہ سے، کیونکہ آپ کے سٹار کے اوپر ویسے بھی نظر بد بہت زیادہ لگتی ہے۔ اب میرے بچے بچیاں جو اولاد کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے اوورآل بتانے لگا ہوں۔ میڈیسن کے اثرات سٹار کے مطابق بہت اچھے ہیں اس سال کے اندر، یا تو امید لگے گی یا انشاءاللہ تعالی بچہ پیدا ہوگا، بشرطے کہ آپ میڈیکلی طور پر فٹ ہوں، آپ کو اٹھرا یا جادو کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جادو کا یا اٹھرا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ آپ کو ہر کسی کو دیکھنی چاہیے، زیادہ تر کچھ لوگ شک میں ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جن کو یقین ہوتا ہے ان کو بھی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا علاج کروا سکیں۔ اسی طرح جو میں نے ابھی بچیوں کو بتایا ہے رشتہ ہونا یا نہ ہونا، ان کو بھی یہ دیکھ لینی چاہیے، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، آپ کو یہ دیکھ لینی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں یا آگے کس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو میرے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے جو فرسٹ ایئر سے اوپر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے سال اوورآل اچھا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، بس بشرطے کہ آپ محنت کریں۔ سٹار کے مطابق تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانسز ہوں، ٹھیک ہے، اور 80% سے 90% کی ریشو ہے، اور یہ تو 100% کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت اچھے چانسز ہیں، محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ میں آپ کو سالانہ میں نہیں بتا سکتا، وہ اس لیے کہ اس کے ہر ہفتے ہر مہینے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک بندے کا سٹار نہیں ہوتا۔ گھریلو معاملات کے اندر میاں بیوی کا سٹار ہوتا ہے، بچوں کے سٹار آ جاتے ہیں، دوسرے معاملات آتے ہیں، تو ان کے اثرات ہر مہینے مختلف آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس بارے میں نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے لیے آپ منتھلی ویڈیوز لازمی دیکھتے رہیے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی، بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں، تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے، 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں، 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا
سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے. میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں. تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز ارکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی. اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے. سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی مہربانی 17 رکعت پوری پڑھنی ہے، اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے. 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز. نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے. یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا. 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے پنجتن پاک کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا. اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. یہ بہت ضروری ہے. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے. تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے. کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں. قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا. اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا. تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے. تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت، میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے. میرے رب، آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. میرے رب، میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں. آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا. تو کہنا ہے میرے رب، میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی.
اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولے، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔